بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج میاں نواز شریف صاحب کی سیاست پر بات کریں گے، جو ابھی تک پلان کے مطابق 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں پاکستان، اور نون لیگ بڑی ان کے لیے بڑی تیاری کر رہی ہے۔ اگرچہ شاہدرہ کا جلسہ ٹھس ہوا، بری طرح ایکسپوز ہوا، لیکن دعوے وہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا اجتماع ہوگا۔ اسی بیچ میں سوال ایک یہ ہو گیا پیدا کہ ایسا کیا ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب نے اچانک یہ کہا کہ اب جو میں احتساب کا معاملہ ہے میں یہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، اور میں کسی کے ساتھ دشمنی پر یا بدلہ لینے پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کا تھوڑی سی ہمیں جھلک نظر آتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ ماضی میں بھی جھانکنا پڑے گا۔ میاں صاحب وقتاً فوقتاً اپنے بیانیے تبدیل کرتے رہے۔ پہلے انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا، یہ ان کا سوال تھا۔ پھر اس کے بعد وہ نکل گئے، پھر انہوں نے کہا کہ میرا بیانیہ ووٹ کو عزت دو، اور بھرپور انداز میں انہوں نے یہ ساری گفتگو کی، نام لے کے جرنیلوں کے بات کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اچانک جب گورنمنٹ چینج ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، باجوہ صاحب کے ساتھ بڑا آپس میں سٹ پنجہ اور جپھی اور سب کچھ ہو گیا، مل کے سارا کچھ کیا، تو اب یہ کہا کہ احتساب میں اپنے اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ یہ تبدیلی جو ہے یہ کیوں آئی ہے؟ پنڈی ظالم شہر ہے بڑا، فیصل واوڈہ کہتے ہیں کہ پیغام دے دیا گیا کہ پچھلی دفعہ تو باندھ کے سعودی عرب بھیجا تھا، اس دفعہ باندھ کر اپنے پاس رکھیں گے۔ اور دیکھیں فیصل واڈہ جو ہیں وہ پاکستان کے جو مین سٹریم چینلز ہیں ان میں جا کر کھل کر بات کر رہے ہیں، کوئی وہ ورڈز اپنے منس نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو نگران حکومت ہے، یہ کیا ہے نگران؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا نگران فیصلے کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ فیصل واڈہ کے مطابق یہ فیصلے کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر۔ انہوں نے کہا کہ تمام جو کریڈٹ ہے، چاہے وہ ڈالر کی قیمت میں کمی ہے، روپے کی قیمت میں اضافہ ہے، یا وہ جو کونسل ہے، انویسٹمنٹ کونسل ہے، یا خارجہ پالیسی ہے، یا جو بڑے سٹرونگ ڈیسیجن ہے جیسے افغانوں کو نکالنا، یہ ویژن جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جنرل عاصم منیر کا ہے۔ اور یہ جو باجوہ صاحب کے احتساب کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو دوسرا یہ فوج کی طرف جو دیکھنے کی میاں صاحب کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ میاں صاحب کو ابھی اندازہ نہیں ہے، اور جو ان کے ساتھ ہوگا ان کو سمجھ آ جائے گی۔ تو وہ سمجھ آنے سے پہلے میاں صاحب نے کہا جی احتساب جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ ان کو اچانک اللہ تعالیٰ یاد آ گئے۔ اچھا، اس میں میں زیغم خان صاحب بڑے اچھے ایکسپرٹ ہیں، کمنٹیٹر، میں ان کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی ایک خوبصورت جو بات کی جو میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور یہ ساری صورتحال کا احاطہ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنرل باجوہ کا احتساب کرتے ہیں کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے جنرل باجوہ کا احتساب تو اس وقت کر دیا، یہ سارکیسٹکلی کہا انہوں نے، کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے معاملے پر پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نون نے ووٹ دیا، جس سے نہ صرف جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہوئی بلکہ آنے والے وقتوں میں بھی اگر کوئی آرمی چیف ایکسٹینشن کروانا چاہتا ہے تو بڑی آسانی سے اس کی ایکسٹینشن ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ بات کرتے ہیں سابق چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کے احتساب کی، کہ جی اس نے بیڑا غرق کیا پاکستان کا، اور وہ انہوں نے بڑے ان پر الزامات لگاتے ہیں۔ تو ان کا بھی اگر ہم سارکیسٹکلی جو بات ہے کہ وہ تو احتساب انہوں نے کر دیا، کیونکہ 2-3 ججز کو بندیال صاحب لانا چاہتے تھے سپریم کورٹ میں، اور شہباز شریف کے وزیر قانون نے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے ان ججز کو لانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کی مخالفت کے باوجود ان کو ووٹ دیا، اور وہ آ گئے سپریم کورٹ میں، جو اب اگلے کئی سال تک جج رہیں گے۔ تو یہ جب کرنے کی بات آتی ہے، عمل کی بات آتی ہے، تو یہ باجوہ صاحب کو بھی ووٹ دیتے ہیں، عمر عطاب بندیال صاحب کے ساتھ بھی مل کر کام کرتے ہیں۔ لیکن اب اس وقت صورتحال پاکستان میں یہ ہے کہ عملی طور پر جو مسلم لیگ نون ہے یہ بن چکی ہے کنگز پارٹی، یہ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی۔ لیکن اگر ہم لوگوں پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر جو پاپولیرٹی ہے وہ اس کی ہے جو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اب الیکشن جیتنے کے لیے، الیکشن میں کوئی جگہ لینے کے لیے، حکومت میں آنے کے لیے تو ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، ان کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن
الیکشن جیتنے کے لیے، لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے آپ کو بیانیہ چاہیے اینٹائی اسٹیبلشمنٹ. تو اس کا انہوں نے کیا حل نکالا؟ اب انہوں نے یہ سوچا کہ جناب ہم بات کرتے ہیں ریٹائرڈ جنرلز کی، کہ ان کے احتساب کی بات کرتے ہیں. لیکن جب ادھر سے ڈنڈا آیا کہ ہم بالکل یہ آپ کی جو بات ہے اس کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اپنی پالیٹکس کریں. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ کیوں آرمی کو ڈریگ کرتے ہیں؟ آرمی جب آپ کہہ چکے ہیں کہ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے تو آپ کیوں ان کو ڈریگ کر رہے ہیں؟ تو فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ اب پیغام دے دیا گیا. تو جو ریٹائرڈ جرنیلوں کی بات تھی اس سے بھاگے. میاں صاحب نے چھوڑ دیا کہ اللہ پر چھوڑ دیا، اور جو جاوید لطیف اینڈ کمپنی ہے انہوں نے کہا جی یہ بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، جنہوں نے 9 مئی کو فوجی انسٹالیشنز پر حملہ کیا، یعنی تحریک انصاف، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسٹ ہو گیا کہ تحریک انصاف کا احتساب ہونا چاہیے. اگر تحریک انصاف کا یہ ہمارا بیانیہ ہے. اب یہ نکلے کہاں سے اور یہ کہاں تک پہنچے ہیں کہ آ کے ریٹائرڈ جرنیلوں سے بھی شروع ہوئے، دوسری چیزوں سے بھی شروع ہوئے، اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو 9 مئی کو جو بات ہے، جو واقعات ہوئے ان کا احتساب کریں، تحریک انصاف کو اندر کریں، عمران خان کو آپ سزا دیں. احتساب کی بات کرتے ہیں تو بڑا سوال یہ ہے کہ جناب احتساب آپ اپنے گھر سے کریں. میاں نواز شریف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 14 مہینے 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت رہی اور ان کے بھائی جو ہیں وہ حکومت کرتے رہے. تو اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو آپ اپنے بھائی سے شروع کریں. شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کہ یہ 14 مہینے میں آپ نے اتنی مہنگائی کر دی، تیل اتنا بڑھا دیا، چینی اتنی مہنگی ہو گئی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن اتنی ہوئی. آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو صوبائی وفاقی سابق وزیر ہیں وہ مسنگ ہیں. تو یہ سب کچھ جو آپ نے کیا یہ کیوں کیا؟ لیکن وہ یہ بات کر نہیں سکتے اپنے بھائی سے، اس لیے کہ شہباز شریف صاحب، بڑا اچھا زیگم صاحب نے انالیسس کیا کہ شہباز شریف صاحب کا جواب یہ ہوگا کہ جناب بھائی جان یہ ریموٹ کنٹرول تو آپ کے پاس تھا، میری حکومت کو تو آپ کنٹرول کرتے تھے، ہر چیز کی جو انفارمیشن ہے، ہر چیز کی جو انسٹرکشن ہے وہ تو آپ سے آتی تھی. کابینہ کے پورے اجلاس جو ہے وہ لندن میں ہوئے، تو میرا آپ احتساب کس چیز پہ کرتے ہیں؟ اور پھر لوگ یہ سوال کریں گے، میڈیا یہ سوال کر رہا ہے کہ جناب کون سی گیدڑ سنگی آپ نے اپنے پاس چھپا کے رکھی ہوئی ہے جناب میاں نواز شریف صاحب، جو اب آپ آئیں گے اس گیدڑ سنگی کو لے کے تو پھر اس کے ذریعے آپ مہنگائی بھی ختم کر دیں گے، بے روزگاری بھی ختم کر دیں گے، آپ جو ووٹ کو عزت دو ہے وہ بھی آپ کر لیں گے. تو ایک اور بات بھی شہباز شریف صاحب کریں گے. شہباز شریف صاحب کہیں گے پاجی آپ بڑی اب مجھ سے احتساب کی باتیں کر رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا. یہ مجھے بتائیں، یہ وائسرائے کی صورت میں جو آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو بھیج دیا تھا اور سارا کام انہی کے ذمہ تھا، وہی کر رہے تھے، تو میں کیا کرتا؟ میں کیا کر سکتا تھا؟ آپ پوچھیں اپنے سمدھی سے، پوچھیں اپنے اسحاق ڈار سے کہ پتر دس یہ کیا ہوا. تو اس لیے وہ کوئی احتساب کی جو بات ہے وہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس وقت عوام ناراض ہیں، اور اب ان کی جو ناراضگی ہے، ان کا جو غصہ ہے وہ کسی اور طرف تو لگانا ہے. تو یہ کبھی عمران خان کے پیچھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ریٹائرڈ جنرلوں کے پیچھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، پولیٹیکل ایکٹیو ہونے کے لیے جلسوں کا بھی پروگرام کیا. وہ شادرہ میں جو لوگوں نے مارا، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر، نہ لوگ 125 لینے آئے، نہ لوگ بریانی کے لیے آئے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور انہوں نے آ کے نعرے لگائے عمران خان کے، اور انہوں نے آ کے مریم نواز تقریر کر رہی تھی اور ان کے والد محترمی کے خلاف نعرے لگ رہے تھے. تو جناب یہ میاں صاحب کی جو پالیٹکس ہے اس وقت اس قدر پریشان ہے، اور دوسری طرف جو خان ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، بالکل نہ وہ جھکا ہے نہ وہ ٹوٹا ہے، اس کی جماعت اپنی جگہ پر کھڑی ہے. تو اب میاں صاحب جو ہیں ان کی جو سیاست ہے وہ بالکل آخری دموں پر اس وقت بلبلے کی مانند جو وہ اس وقت پھر رہی ہے، جو کسی بھی وقت یہ ببل بسٹ ہو سکتا ہے. اور جو اگلے جلسے ہیں لاہور میں ان کے استقبال کے لیے، وہ جناب بالکل ایکسپوز کر دیں گے سارے کا سارا. اور میاں صاحب جو ہے نا، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس کے ڈر سے اب ہر چیز اللہ پہ چھوڑ کے، تو وہ کہتے ہیں اچھی بات ہے مسلمان اللہ پہ اس کو چھوڑنا چاہیے، لیکن
اگر ادھر سے کوئی ڈنڈا نظر آئے، ادھر سے کوئی جوتا نظر آئے تو جان بچانے کے لیے بندہ کہے اچھا جی میں ادھر چلے آ، وہ میرا خیال ہے کہانی نہیں چلتی۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے بعد۔